بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 41 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، نصیب رمضان المبارک کی چاند کی طرح روشن ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان رمضا سے مشنک ہے اور رمضا کے معنی سخت گرم زمین ہے۔ جس زمانے میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا عرب میں اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ اتفاق رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا اور اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان المبارک رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان المبارک رکھا گیا۔ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ ماہ رمضان میں رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں پر اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ہر گھر میں رزق بارش کی قطروں کی طرح برستا ہے۔ جائز دعائیں حاجات پوری کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشنی، دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو ابھی رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت رمضان سے پہلے ہی آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گی۔ اس سورت کو پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر سورت کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس سورت کو پڑھنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، اس سورت کی تلاوت سے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچے بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ وہ زندہ بھی رہیں گے، کیونکہ یہ سورت لمبی عمر کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے ہے۔ اور اگر آپ لمبی زندگی چاہتے ہیں، متھاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری ہونے سے بچائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس سورت کوثر ہے جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کے دل کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، آپ کے گھر کو دولت سے بھر دیں گے۔ یہ سورت کوثر ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورت کوثر کا ترجمہ یہ ہے کہ یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوش نویدگی کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت ہی پیاری صورت ہے جو کہ تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ آپ اس صورت کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے جب آپ اس صورت کو پڑھنا شروع کریں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورت کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، آپ نے اس کا ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے، کیونکہ جب تک نیت نہیں کریں گے، ایمان کو پختہ نہیں کریں گے، یقین کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو پھر یہ وظیفہ اثر بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ اولاد کے لیے بھی بہت تاثیر رکھتی ہے۔ اگر دشمن ہے آپ کو
तंग कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप इस वजीफे को लाजमी करें। अगर आपके घर में फाका है, आपको रिस्क की कमी है, आप परेशान हैं, तो फिर आप इस सूरत को लाजमी करें। इस वजीफ़े को इतने यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देंगे। मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप अमल जो को वजीफ़ा किया करें तो सदका लाजमी दे दिया करें, क्योंकि सदका तमाम बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों को टाल देता है। सदका किसी चीज़ का भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज़ सदका दे दिया जाए। सदका किसी को अच्छी बात कहना भी सदका है, किसी को बुरी बात से रोकना भी सदका है। सदके की बहुत सी सूरतें हैं। अगर आप किसी की माली तौर पर ज़्यादा मदद नहीं कर सकते तो आप मुट्ठी भर आटा भी देकर सवाब कमा सकते हैं। परिंदों को बाजरा डालकर भी सदका दे सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं। आपने अमल शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरी वीडियो को दूसरे बहनों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मेरी प्यारी बहनों, हर जुमा के दिन हमारे यहाँ ख़ास दुआओं का एहतमाम किया जाता है। अगर मेरी प्यारी बहनों आपको कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप दुआओं में शामिल होना चाहते हो, तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।